لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام سننے والے اور سننے والیاں، میری بیٹیاں بہنیں سب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. برادر محترم جناب خواجہ عبد الناصر صدیقی صاحب، برادر محترم مولانا محمد طیب صاحب، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، طالبات، میری بہنوں، بیٹیوں، مجھ سے پہلے آپ نے بڑی اچھی باتیں تفصیل کے ساتھ سماعت فرما لی. میں بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے حسب وعدہ اس بابرکت مجلس میں حاضر ہو گیا اور اللہ کی توفیق سے کچھ حصہ ڈالوں گا اپنی استطاعت کے مطابق. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اور دین کی باتیں کرنا سننا اس کو قبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے مختلف صورتوں سے 2 آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسی لیے ہم نے تمہیں میں سے تمہارے درمیان ایک رسول ہم نے بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرے اور تمہارے اخلاق جو ہیں وہ پاک صاف کر دے، سجا دے تمہارے اخلاق.
اور تمہیں تعلیم دے دانائی کی، حکمت کی باتیں تمہیں سکھائے، اور تمہیں وہ کچھ سکھائے جو تم نہیں جانتے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس قرآن کے معنی، اس کا مطلب، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم، اس کا مقصد، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں تاکہ لوگ اس کے بعد پھر اس میں غور و فکر کریں۔ اور پہلی آیت میں تو بات اللہ پاک نے سیدھی سیدھی فرما دی کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو ہم نے بھیجا ہے، اور مقاصد نبوت وہ یہ ہیں کہ میری کتاب کی تلاوت کریں۔ تمہارے سامنے مختلف مقامات پر یہ 4 مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ لیکن یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے زائد ارشاد فرمائی ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تلاوت بھی کریں گے، تمہارے اخلاق بھی سنواریں گے، تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیں گے، تمہیں اس کتاب کے معنی مفہوم وہ بھی بتائیں گے، زبان سے بھی بتائیں گے، عمل سے بھی کر کے دکھائیں گے۔ لیکن 5ویں بات جو فریضہ ہے نبوت کا، فرائض نبوت میں سے ایک فرض ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ کچھ سکھائیں جو تم نہیں جانتے۔ دونوں آیتوں میں تقریباً مقصد نبوت اور مقصد کتاب قرآن کریم اللہ پاک نے واضح کر دیا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تعلیم بھی مکمل فرمائی ہے، اور اس کا مقصد بھی بتلایا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اس کے معنی مفہوم ہر چیز جو کچھ ہے وہ بتلائی، تاکہ اس کے بعد تم اس پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھ کے پھر تم چلو۔ لیکن سمجھنا کیسے ہے؟ جو حضور نے بتلایا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اپنی عقل کے مطابق اگر سمجھنے کی کوشش کرو گے تو نقصان ہوگا، گمراہی کے گڑھے میں گرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، سننے والے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو جس طرح آپ نے تلاوت فرمائی، الفاظ کو جیسے جیسے اپنے اپنے مخرج سے ان کو ادا کیا کہ کون سا حرف جو ہے وہ منہ کے کس حصے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور نے ایسے پڑھ دیا، بھائی تجوید، قرات، یہ سارے جتنے بھی علوم ہیں قرآن سے وابستہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اللہ نے ساتھ عطا فرمائی۔ حضور کامل علم والے تھے، توجہ فرما لیں، حضور کامل علم والے تھے۔ جو دین آپ کو عطا فرمایا، جو کتاب عطا فرمائی، اس سے متعلق جو بھی جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مجھے قرآن کریم عطا فرمایا اور اس کے برابر اور علم بھی مجھے عطا فرمایا، مجھے شریعت کے احکام اور بھی بتلائے، عطا کیے مجھے دین کے قوانین وہ بھی اللہ نے اس کے علاوہ بتلائے جو اس کے برابر ہے، جتنا قرآن کا علم ہے اس کے برابر علم اور عطا فرمایا۔ تو وہ برابر علم کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، اسوہ حسنہ ہے، وہ حضور کی تعلیم ہے، وہ حضور کے اخلاق ہے، وہ حضور کی تربیت ہے، وہ حضور کی پوری سیرت مبارکہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن میں نہیں ہے وہ۔ آج کل چونکہ مدارس کے تعلیمی سال کا اختتام ہے تو اکثر جگہ حدیث کی بہت ہی معتبر کتاب بخاری شریف اس کا ختم ہو رہا ہے، بچیوں میں بھی بچوں میں بھی، اور ساتھ ساتھ حفظ کے طلباء اور طالبات ان کے بھی تکمیل ہو گئی حفظ کی اور تقریبات ہو رہی ہیں۔ تو میں اکثر اسی عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اس سے ایک تو وہ جو طلباء اور طالبات ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے بعد جب انہوں نے معاشرے کے اندر اب جا کر دین کی خدمت کرنی ہے تو ان کے سامنے وہ باتیں ہونی چاہیے جن کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر، ذمہ داری ان کی بڑھ گئی ہے، اور ان بچوں اور بچیوں کی برکت سے ہمارے بھائی بڑے بزرگ نوجوان جو آئے بیٹھے ہیں ان کو بھی کچھ باتیں سمجھ آ جائیں، اس لیے کہ معاشرے کے اندر وہ سوالات، وہ گفتگویں، وہ بحثیں مسلسل ہوتی ہیں اور نہ اس کا کوئی وقت ہوتا ہے نہ اس کا کوئی مقام ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے چوک پہ پھٹے پر بھی گفتگو ہو جاتی ہے، اور گفتگو کس پر ہو رہی ہے؟ حدیث پر ہو رہی ہے، گفتگو قرآن پر ہو رہی ہے، موضوع اور بحث بنایا پھٹے پر بیٹھ کر تختہ مشق بنایا ہوا ہے قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، اور بحث وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں، نہ قرآن کو پڑھا نہ سمجھا، نہ حدیث کو پڑھا نہ سمجھا، نہ سنت کے مقام سے وہ واقف، نہ سیرت طیبہ کو پڑھا، نہ سیرت صحابہ اور صحابیات کو پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن گفتگو کر رہے ہیں اپنی عقل کے دور پہ، اور نتیجہ اس کا معاشرے کے اندر فتنہ پھیلتا ہے۔ ان فتنوں میں بڑا فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انہی دنوں ہو رہا ہے، یہ مسلسل یہ کام چل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ کی توفیق سے دعوت تبلیغ اس میدان کے اندر چلتے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، سوسائٹی موو کرتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، انسانوں سے نفرت جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نہیں، کافر سے بھی نفرت نہیں ہے، اس کے کفر سے نفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انسانوں سے نفرت جائز ہوتی تو مکہ کے مشرکوں کو گلے نہ لگاتے، اللہ کے بندوں ابو جہل کو بلایا، اپنے چچا ابو لہب کو بلایا اور سرداروں کو بلایا، ان کو کھانا کھلایا، پھر ان کو دین کی دعوت دی، پہلے روٹی کی دعوت دی پھر دین کی دعوت دی۔ ہم نے کام الٹ کیا ہوا ہے، ہم پہلے دین کی دعوت دیتے ہیں، ابھی کانوں سے سنو، پھر بعد میں روٹی کی دعوت دیتے ہیں۔ خیر بہرحال بھائی یہ آواز ٹھیک کریں، کیا ہم کریں گے؟ تو معاشرے کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں مشکوک ہو جائے گا، حضور کی حدیثوں پر اس کا یقین نہیں رہے گا، حضور کی سنتیں یعنی حضور کے اعمال پر یقین نہیں رہے گا،
اور جن کو حضور نے یہ ساری تعلیم دی، یہ اعمال سکھائے اپنی نگرانی میں، اللہ نے ان کو پاس کیا اس امتحان میں، جب ان پر اعتماد نہیں رہے گا، اپنی عقل پر اعتماد کر کے ہم چلیں گے تو بھائی ہماری اگلی نسل گمراہ ہو جائے گی، دین تو نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ان آیات کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ایک مسلمان اور مومن پر، ایک مومنہ پر، ایک مسلمہ پر فرض ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر، آپ کی احادیث پر، آپ کے سارے اعمال پر، آپ کی ساری تعلیم پر، آپ کی سنتوں پر، اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے مسلمان پر۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کہ جی ہم تو ڈائریکٹ قرآن سے سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے یہاں قریب کے پڑوس میں کسی زمانے میں میں بھی آتا تھا، یہاں پہ شاہ سنج ہوتا تھا، شاہ سنج، تو وہاں مسٹر غلام محمد پرویز اس وقت زندہ تھا، تو اس کی وہ ویڈیو چلتی تھی جمعے والے دن، میں سننے آتا تھا، اس لیے کہ غلط بات کرنے والے کی بات کو بھی سنا جائے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کس طرح غلط بات کر رہا ہے اور کیا غلط دلیلیں دے رہا ہے۔ میں سنتا تھا آپ تو اس کو سننے کے بعد میں تو چونکہ ایک نیت لے کر گیا، تیار ہو کر گیا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے شر سے بچا لیا، فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ شر میں مبتلا ہو گئے۔ سب سے پہلا شر یہ ہوا کہ جیسے حضرت بات کر رہے تھے مولانا یہ ادب کا، کہ قرآن کا ادب جو ہے یہ بھی ثواب ہے، تو میرے ساتھ کرسی پر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی تھی ایسے، اور ان کے دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھا اور بائیں ہاتھ میں قرآن کریم تھا، اور وہ کش لگا رہے تھے، دھواں قرآن پر بھی جا رہا تھا اور بھی آ رہا تھا۔ خیر پی لیں سگریٹ آپ، لیکن قرآن تو ہاتھ میں نہ رکھیں۔ تو وہ اس کی تقریر چل رہی ہوتی تھی اور اس میں وہ کہتا تھا کہ فلاں سورت آیت نمبر، وہ پھر انگریزی میں کہتا تھا کہ 45 ہے یا 39 ہے، اور کہتا تھا اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، مفہوم بیان کرتا ہے، اور مفہوم اپنی مرضی کا بیان کرتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے اٹھنے کے بعد حدیث پر عدم اعتماد کرتے تھے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ حدیثوں میں گڑبڑ ہوئی ہے جی، لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں جی، امام بخاری نے اتنی حدیثیں چھوڑ دی تھی جی، فلاں مؤلف نے اتنی حدیثیں چھوڑ دی تھی جی۔ وہ بھائی اس کی بات سن کے میں پھر دوستوں سے بیٹھ کے اس پر مذاکرہ کرنا، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ان اعتراضات کو سمجھتا، ان کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، پھر اپنے ان دوستوں کو جن کے ساتھ میں جاتا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرتا تھا کہ اللہ کے بندو مجھے ایک بات سمجھاؤ، قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے؟ حضور تو نہ لکھتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھتے تھے، حضور تو تلاوت فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے۔ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے نبی کوئی کتاب لکھے یا لکھی ہوئی کتاب کو پڑھے۔ نبی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، نہ کسی کتاب سے نہ کسی کی گفتگو سے، نبی خود مؤثر ہوتا ہے۔ نبی نے کسی کی اطاعت قبول نہیں کی، نہ کسی کا اقتدار قبول کیا، نہ کسی کی تعلیم قبول کی، نہ کسی کا مذہب قبول کیا۔ نبی خود جو ہے وہ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہے، وہ اخلاق سکھانے کے لیے آئے۔ میں نے حدیث سنائی آپ کو، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے اخلاق جو ہیں وہ شاندار بنا دوں، سجا دوں تمہارے اخلاق،
پاک صاف کر دوں تمہارے اخلاق، ایسے عظیم الشان تمہارے اخلاق۔ تو نبی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، جو علم نبی کے پاس ہوتا ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے تو کہا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ان کو وہ سکھاؤ جو یہ نہیں جانتے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندو، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنا صحابہ نے، اللہ کے حکم سے صحابہ بھی متعین ہوئے، 40 کے قریب صحابہ ہیں جن کو اللہ کے حکم سے مقرر کیا گیا کہ یہ قرآن کریم کی آیات لکھیں گے، یہ صحابہ حدیث لکھیں گے، یہ حضور کے خط مبارک لکھیں گے۔ نبی کے ساتھ جتنا بھی نظام وابستہ ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، نبی خود نہیں طے کرتے۔ تو لکھا صحابہ نے، آپ نے اس پر تو اعتماد کر لیا کہ یہ قرآن ہے، قرآن بھی تو حدیث ہے، قرآن بھی تو حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم نے آپ کی حدیث پر ایمان ہم لے آئے، ہم نے قبول کر لیا، یقین کر لیا ہم نے کہ حضور سچ فرما رہے ہیں، حضور کی بات کو حدیث کہتے ہیں نا، کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جن صحابہ کے لکھے ہوئے کو آپ نے قرآن مان لیا، حدیث بھی تو انہوں نے لکھی ہے، ان کی لکھی ہوئی حدیث کو آپ نہیں مان رہے، ان کی بتائی ہوئی سنت کو آپ نہیں بتا رہے، اس کو نہیں مان رہے آپ۔ تو اگر ان کی لکھی ہوئی حدیث غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا لکھا ہوا قرآن کیسے صحیح ہے؟ اس پر بھی عدم اعتماد کا اعلان کرو۔ لکھنے والے اور بتانے والے تو ایک ہی ہیں نا، تو ان کی ایک بات کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دوسری کو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر سمجھ آ سکتا ہی نہیں، یہ بات طے ہے، نہیں سمجھ آ سکتا۔ لیکن نا قرآن میں نماز کا حکم ہے، تفصیلات نہیں ہے تفصیلات، تمام ارکان میں کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، جسم کی کیفیت کیا ہونی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، قیام کیسے کرنا ہے، پاؤں کتنے کھول کے رکھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، اور ان تمام ارکان کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، قرآن میں تو ضرور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اب ہم کیا بھیجیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے، کیا بھیجیں؟ حدیث میں صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو سلام کرنا تو ہمیں آ گیا، آپ پر سلام بھیجنا تو ہمیں آ گیا، ہم آتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام کیسے بھیجی جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود پاک تعلیم فرمایا، حضور کی زبان سے نکلا، اسی زبان سے جس زبان سے قرآن نکلا، اسی زبان مبارک سے حدیث نکلی، یہ درود ابراہیمی، یہ تعلیم فرمایا۔ غالباً حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ پڑھو، قولو، اب آپ بھی پڑھ لو سارے، یہ ابھی پہنچ جائے گا بھائی انشاءاللہ، حاضری لگ جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیں یہ بھی حدیث سے معلوم ہوا، قرآن میں نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں بھی کوئی درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، جو بھی مجھ پر ایمان لانے والا مومن، مسلمان، مومنہ، مسلمہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کو بڑے خوبصورت تشتریوں میں، طباقوں میں سجا کے
وہ میری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، تو حدیث سے پتہ چلا قرآن میں نہیں ہے۔ نماز ساری حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ وضو سارا حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیں، حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا، آپ نے ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھویا اور فرمایا یہ وہ وضو ہے کہ اس کے بغیر کوئی وضو ہے ہی نہیں، وضو ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اپنے اعضاء کو پانی سے دھونا، تر کرنا، اس کو وضو کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ پانی منگوایا، پھر ہر عضو کو دو دو دفعہ دھویا، فرمایا یہ اس سے بہتر وضو ہے۔ معلم ہے نا، انما بعثت معلما، تو معلم کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کتاب میں آیا وضو بناؤ، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاک ہو کر اس کو ہاتھ لگاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پاک کیسے ہونا ہے؟ اب حضور پاک کرتے ہیں، طریقہ سارا بتا رہے ہیں، قرآن میں پورا طریقہ نہیں ہے۔ پھر تیسری دفعہ پانی منگوایا تو ہر عضو کو تین تین دفعہ دھویا۔ استاد مسئلہ بھی بتلا رہا ہے، تعلیم بھی دے رہا ہے، پریکٹیکل بھی کر کے دکھا رہا ہے تاکہ بات مکمل سمجھ آ جائے۔ یہی کامل استاد وہی ہوتا ہے جو اپنی بات کو مکمل طور پہ شاگرد کو سمجھا دے اور شاگرد اس پر اس کے طریقے کے عین مطابق عمل کر لے، وہ کامل استاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تیسری مرتبہ وضو کر کے فرمایا، تین تین دفعہ جب دھو لیا، فرمایا یہ وہ وضو ہے جو کل انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا وضو ہے، اور یہی میرا وضو ہے۔ وہی چل رہا ہے، وہی وضو چل رہا ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، بار بار اللہ فرما رہے ہیں نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ سارا اس کا نصاب، اس کی تفصیلات، اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کون سا سال شمار کرنا ہے۔ دیکھیں ہماری نمازیں جو ہے یہ سورج کے ساتھ چل رہی ہیں، نمازیں نظام شمسی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے فجر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ نصف النہار پہ آ گیا، زوال ختم ہوا تو آپ ظہر پڑھیں گے، اور ڈھل گیا تو آپ عصر پڑھیں گے، مثل ثانی ختم ہو گئی، اور پھر غروب ہو گیا تو آپ مغرب پڑھیں گے، اور تاریکی مکمل چھا گئی تو آپ عشاء پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورج کے ساتھ، نظام شمسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہماری اس عبادت کا، بدنی عبادت کا۔ لیکن مالی عبادت زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نظر ہے، منت ہے، جو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے، یہ خاص طور پر زکوٰۃ۔ باقی چیزوں کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، صدقات کا، خیرات کا، جب چاہے، نہ وقت متعین ہے نہ جنس متعین ہے۔ مولویوں نے، عاملوں نے بکرے متعین کر دیے اور مستقل نسل کی چیز کر کے چوکوں میں کھڑی کر دی ہے، نہ کھومن دے نہ کھاون دے۔ تو صدقات کا کوئی وقت متعین نہیں، جب چاہے اپنے مال میں سے، لیکن زکوٰۃ اس کا وقت متعین ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، وہ نصاب مقرر ہے، اتنا سونا اتنی چاندی، یہ ہوگی اس پر سال گزرے، کون سا؟ قمری سال، چاند کے حساب سے، جو ہمارے اسلامی مہینے چلتے ہیں قمری اعتبار سے، اس کا سال مکمل ہو تو پھر وہ مال موجود ہو، جو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں سے 40واں حصہ نکال دیں، 2.5%، 100 میں 2.5 نکلے، تو یہ قمری حساب سے وہ چلتا ہے۔ حج ہے قمری حساب سے، چاند نظر آئے گا ذی الحج کا، اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو اللہ نے یہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔
یہ حدیث میں ملے گی، سنت میں ملے گی، صحابہ کے اعمال میں ملے گی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ جو ہے نا، کہ تاکہ اس کے بعد پھر تم اس پر غور و فکر کرو۔ تو صحابہ نے حضور سے قرآن کو پہلے سنا اور تلفظ صحیح کیا۔ ابی بن کعب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور تجوید کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے، اور غالباً سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بھولتا نہیں اگر، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں پڑھا کرتی تھی گھر بیٹھ۔ تو یہ دین عقل بعد میں استعمال ہوئی ہے، نقل کے ذریعے ہم تک آیا ہے۔ جب نقل پر اعتماد کرو گے، یقین کرو گے کہ یہ قرآن ٹھیک نقل ہو کے ہم تمہارے پاس آیا، یہ حدیث ٹھیک نقل ہو کے ہمارے پاس آئی، اور یہ قرآن اللہ کی وحی ہے، جب وحی کی روشنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل، آپ کی سنت اور اجماع امت، اس روشنی میں آپ اپنے دینی اعمال کا سفر کریں گے تو عقل کو روشنی ملے گی، ورنہ روشنی نہیں ملے گی۔ عقل یہیں ٹکرا جائے گی، اسی دروازے سے آپ ٹکرا جائیں گے، یہیں آپ کا سر پھٹ جائے گا، یہیں ٹھوٹا لگے گا، آپ نیچے گرے پڑے ہوں گے، کسی گمراہی کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہاں یہ فرمایا کہ ان کو وہ سکھاؤ جو یہ نہیں جانتے۔ جو پہلی وحی آئی نا، اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔ جو پہلی وحی آئی قرآن کریم کی نازل ہونے کی جو ترتیب ہے، اس میں تو اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پہلی وحی تو یہی آئی نا، اور پڑھنے کی بات ہوئی، علم کی بات ہوئی۔ حضور نے تو فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ میں تو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، مانا بطالب۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور بھیجا، اور زور سے بھیجا۔ اچھا، یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ جس کو بھیجا اسی نے بتائی، جس کو گلے سے لگایا اسی ہستی نے بتلائی، اور جو کیفیت آپ پر طاری ہوئی وہ آپ ہی نے بتلائی۔ میں نے ان سے یہ کہا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر میں نے سنا، پھر میں نے پڑھا۔ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک پھٹکی سے، ایک حقیر چیز سے، ایک گندے قطرے سے اس کو پیدا کیا۔ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے بھی اس کو علم عطا فرمایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہاں بھی بات یہ پہلی وحی میں فرمائی کہ انسان کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کوئی انسان نہیں جانتا تھا وہ علم جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور نے اس علم کو کھولا، تبیان، بیان، لتبین للناس، کھول دیا۔ صحابہ سوال کرتے چلے جاتے تھے، حضور مسئلے واضح کرتے چلے جاتے تھے۔ بعض صحابہ نے یہ بتلایا، ان کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ واقعات ملتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سنتے تھے، آپ تلاوت فرماتے تھے۔ کبھی تصور کریں، حضور تلاوت فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا آواز کا حسن ہوگا، کیا سب سے اعلیٰ تلفظ ہوگا اللہ کی کتاب جو ہے اس کی تلاوت کا، اور جن کانوں میں وہ آواز اتر رہی ہے وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دل میں اتر رہی ہے حضور کی آواز۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سنتے تھے، ان 10 آیتوں کو ہم یاد کرتے تھے۔
پھر ہم ان 10 آیتوں کا معنی اور مطلب حضور سے سمجھتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، حالانکہ زبان انہی کی تھی، ان کی عربی زبان میں نازل ہوا قرآن، ان کے لیے پڑھنا آسان تھا، پڑھنا آسان تھا، ان کی زبان میں اترا، لیکن اس کو سمجھنا وہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اللہ کا حکم تھا، اور یہ وہی حکمت ہے، یہ وہی دانائی ہے، یہ وہی تزکیہ ہے، یہ وہی تعلیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا۔ کتاب پڑھ کر بھی دیکھیں نا، آج آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں تو جو ٹیکسٹ ہے، جو اصل کتاب ہے، اب تو وہ نیٹ پر بھی اس کی ریڈنگ آ جاتی ہے، تو اسکول میں ماسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی وہ جو پریکٹس کا پہلا قاعدہ ہے وہ بھی پڑھ کر سناتا ہے آپ کو، انگریزی کے حروف یا اردو کے حروف جو ہیں وہ سمجھانے کے لیے مثالیں بھی ساتھ ساتھ دیتا ہے، تو آپ پہلے پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر آپ کو لکھنا سکھاتا ہے، پھر آپ لکھنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ الفاظ حرف جو ہیں وہ لفظ بنتے ہیں، لفظ جملے بنتے ہیں، جملے سے مضامین بنتے ہیں، پھر آپ ایم اے کر جاتے ہیں، پھر آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پھر آپ اسکالر بن جاتے ہیں، پھر آپ کی بات جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے بھی ایسے ہی سنا، یاد کیا، سمجھا، اس پہ عمل کیا اس پہ، اور امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر ادا، ہر عمل امت کو بتایا تھا۔ کس نے بتایا؟ جنہوں نے سنا انہوں نے بتایا، حضور نے براہ راست ہمیں بتایا یہ کتاب اللہ ہے، حضور نے، ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، ہم نے تو نہیں دیکھا حضور کو، ہم نے جس طرح اللہ پر غیب کا ایمان لائے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم جو ہے وہ غیب پر ایمان لائے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا لکھا ہوا، قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، سیرت میں پڑھا، بزرگوں سے سنا، والدین سے سنا، ہم نے یقین کر لیا اس خبر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، سب سے اونچے نبی، اور آپ کی نبوت جو ہے یہ قیامت تک چلے گی، سارے زمانے حضور کے زمانے ہیں، اب کسی کا زمانہ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے حضور کے زمانے، سبحان اللہ، کوئی زمانہ حضور کی رہنمائی، حضور کی محبت، حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری خالی نہیں رہے گا، کوئی زمانہ، اور کسی زمانے کے لوگ اس نعمت کے بغیر نہ تو اپنا ایمان قائم رکھ سکیں گے، نہ اپنے اعمال کو ٹھیک رکھ سکیں گے، درمیان میں ذات ہی اچھا مجھے یہ بتاؤ، اس مصحف پر، قرآن کریم پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم دوستوں سے کہتے ہیں تو بھائی اس کی ترتیب جو ہے اس پر کیوں اعتماد کرتے ہو کہ حضور نے فرمایا یہ فلاں صورت ہے، صورتوں کی ترتیب حضور علیہ السلام نے قائم کی ہے، ان سپاروں کی ترتیب حضور علیہ السلام نے قائم کی ہے، نازل تو ایسے نہیں ہوا، کوئی آیت مکہ میں نازل ہوئی، کوئی مدینہ میں نازل ہوئی، پہلی آیت تو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور آخری آیت جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہے، نازل ہونے کی ترتیب میں تو یہ ہے، تو اس طرح کیوں نہیں لکھا؟ تو جو عقل پر انحصار کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ ترتیب بدل ڈالی صحابہ نے، اور یہ دوسرا بات ہے، پہلا حملہ حدیث کا کہ اس سے انکار کیا جائے، دوسرا حملہ یہ کہ جنہوں نے قرآن دیا، حدیث دی، ان پر عدم اعتماد جو ہے اس کو پیدا کیا جائے، ان کی دیانت جو ہے اس کو مشکوک بنایا جائے۔ اسی حدیث میں ملتا ہے، حدیث کے ذخیرے میں ہی ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب وحی آتی تھی، آیت نازل ہو گئی، آپ نے آیت سنائی، تلاوت فرمائی، فرمایا بھئی لکھ لو اس کو، یہ بھی ساتھ فرمایا یہ کہاں لکھو گے اس کو؟
فرمایا وہ فلاں صورت جو ہے اس کے فلاں رکوع کے آخر میں جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے اس سے آگے اس کو لکھو. یہ 7 ترتیب قائم ہوتی رہی ہے. وہ فلاں جگہ فلاں آیت سے پہلے اس آیت کو لکھو. پھر تصدیق فرماتے لکھ لیا جی لکھ لیا یا رسول اللہ لکھ لیا. تو یہ صورتوں کے نام، آیتوں کی ترتیب، یعنی ایک صورت ہے وہ پوری کی پوری مکے میں نازل نہیں ہوئی، پوری کی پوری مدینہ میں نازل نہیں ہوئی. ایسی صورتیں ہیں بات. کچھ آیتیں مکہ میں آئی، کچھ مدینہ میں آئی، اور کچھ مختلف مواقع میں آئی. درمیان میں کچھ اور آیتیں آ گئی، وہ کہیں اور لکھوا دی، پھر وہ اور آیتیں آئیں. فرمایا وہ جو صورت ہے اس کے اندر اس کو لکھو. تو یہ ترتیب بھی تو حضور نے قائم فرمائی، حدیث میں ملے گی. حدیث پر اعتماد ہوگا تو قرآن پر اعتماد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ہمیں پابند اللہ نے اسی بات کا کیا ہے کہ میرا حکم مانو، میرے نبی کا حکم مانو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. اور ایمان والوں سے کہا یہ قرآن ایمان والوں کے لیے آیا ہے، کافروں کے لیے نہیں آیا. ان کو تو اجازت مل نہیں، وہ دلیل متقین ہے. شروع میں ہی اللہ نے فرما دیا. اس میں جو حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے سنوارنی ہے، کیسے ہم نے موت تک اس زندگی کو پورا کرنا ہے، کون سے اعمال ہم نے اختیار کرنے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں میرا حکم مانو، میرے نبی کا حکم مانو، دونوں کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اور جو میرا اور میرے نبی کا حکم ماننے والا حکمران تمہارے اندر آ جائے اس کا حکم بھی مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، انہی میں سے ہے نا جس کی پہلے بات ہوئی حکم مانو، اور جو ان کو مانے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس کا بھی حکم مانو. اس لیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہ ماننے والا ہو اور دین کے خلاف وہ اگر اپنی رعایا کو حکم دے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف، اس کو نہیں مانا جائے گا. ہم اپنا ایمان بچائیں گے بھائی، اس کا حکم نہیں مانیں گے. کمزور ہیں تو چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے، اس کو برا تو ضرور کہیں گے. طاقتور ہیں تو راستہ روکیں گے، لوگوں کو بتائیں گے جھوٹ بک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دین میں تعریف کر رہا ہے، دجل کر رہا ہے، تلبیس کر رہا ہے. نہیں مانتے اس کی بات کو. تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، تمہارے درمیان کوئی بھی اختلاف پیدا ہو جائے کسی بات میں تو اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو. اپنی عقل کا یہاں کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں فرمایا کہ اپنی عقل کے مطابق چلو. ہماری عقل تو ناقص ہے. پھر ہم نے جب اپنی عقل پہ چلتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اسائی ایک ہوندی ہے ربی بانڈ، ایک ہوندی ہے محمدی بانڈ. ایسے محمدی بانڈ کرو ذرا. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ کر دیا کہ اللہ کے فیصلے کچھ اور ہیں اور اللہ کے رسول کے فیصلے کچھ اور ہیں. اے ہن جڑی محمدی بانڈ بنائی بیٹھے اے آپ دے دماغ دا شار ہے، ساری شیطانیت دی اپنی. اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی قرآن میں. کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہو. اصول اور قوانین موجود ہیں، تشریحات حدیث میں ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ بہت کچھ مجھے عطا کیا گیا اس کے برابر. وہ جتنے یہ فتنے ہیں، جتنے سوالات ہیں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کے جواب حضور ارشاد فرماتے رہے اور وہی دین. من يطع الرسول فقد اطاع الله
کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کی بات کو مانا، ان کے عمل اور سنت کو مانا، ان کی تعلیم کو مانا، ان کے اخلاق کو مانا، اس نے اللہ کے حکم کو مانا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اس کے رسول کی جس نے اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ وہ ساتھ ساتھ قرآن میں تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، ایک ہوتی ہے ربی بانٹ، ایک ہوتی ہے محمدی بانٹ۔ حضور کا نام لے کر ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے سود کو حلال کیا، ہم نے وراثت سے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم کیا، ہم نے بھتیجوں اور بھانجوں کو محروم کیا وراثت سے، ان کا حق چھینا، غصب کیا ہم نے۔ سارے کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور نام دین کا ہم لے رہے ہیں۔ دیکھیں حضور کی حدیث سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ سب سے زیادہ جو چیز برتنوں میں اڈیلی جائے گی وہ شراب ہوگی۔ صحابہ نے فوراً سوال کرتے تھے، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، حضور کے قدموں میں لا کے بٹھایا ہی اس لیے تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو سمجھنا ہے سمجھ لو، جو سیکھنا ہے سیکھ لو، اس لیے کہ تم ہی اس امت کی پہلی جماعت ہو۔ حضور علیہ السلام کی امت جو ہے وہ صحابہ سے شروع ہو رہی ہے، پہلے ایمان والے وہ ہیں، کامل ایمان والے، تو انہی کو آئیڈیل بنانا تھا، نمونہ بنانا تھا اس جماعت کو۔ بھائی آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان جیسا ایمان تم بھی لے آؤ، تم بھی ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو ان کے ایمان کو معیار بنایا۔ تو صحابہ سوال کرتے تھے، صحابہ کی یہ عادت تھی۔ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی ایسے کرتے تھے کہ خود سوال کرتے تھے۔ تو اس پہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کے احکام لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گے واضح، یہ ساری حجتیں، اس کے باوجود وہ شراب پیتے۔ نبی علیہ السلام نے بتلایا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، ہماری وہ چوری بتلائی۔ آپ نے فرمایا وہ شربت کے نام پر، مشروب کے نام پر شراب کو حلال کریں گے۔ وہ صحیح ڈرنک کے صحیح بوتلیں بات جاؤ، بڑی برونی دی بنی ہوئی ہے، وہ جھنی آدھی اور صاحب پی کے تو دیکھو ایان کھول کے بات جاؤ۔ یہ مجھے کہا ہے تو گھٹی دلا کے دیکھو شاد ہے، یہ ذہن کھول کے میں کہا گیا کہ آپ کھلے بیٹھے ہو، میں بتا لگتا ہے انہیں کپڑے کو بہرا دو۔ ام الخبائث کہا، حدیث نے کہا جب بدماشیوں کی ماں ہے، غلاظتوں، فسق و فجور اور گناہوں کی ماں ہے شراب، تو حضور نے فرمایا شربت کے نام پر اس کو حلال کریں گے۔ تو شربت ہے جی، کیا مطلب پی لے، کیا ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات فرمائی لوگ سود کو حلال کریں گے۔ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، قرآن کا واضح حکم ہے، حرام ہے، آپ فرما رہے ہیں، پھر لوگ ایسا کریں گے؟ فرمایا اس کو منافع کے نام پہ حلال کریں گے۔ یہ حدیث ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ وہاں تو سیدھی بات ہے، سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، چھوڑ دو۔ لیکن یہ آیت سنا کے حضور نے سود کا سارا کاروبار اور نظام بند کیا، تباہ و برباد کیا۔ حق کا کل نظام، کفر کے سارے نظام کو ادھیڑ کر رکھ دیا اور اللہ کے دین کو نافذ کیا۔ یہی فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پہ کہ آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی تمام رسموں کو میرے قدموں تلے رونق ڈالا ہے، ختم ہو گئی۔ دین رسم اور رواج کا نام نہیں ہے، دین میری بات کا نام نہیں ہے، دین میرے عمل کا نام نہیں ہے۔ میں کون ہوں؟ وہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی بڑی سادہ سا جملہ کہتے ہیں، کمال جملہ ہے، کسی بزرگ نے کہا ہوگا بس لے کے چل پڑے۔ دوستو بزرگوں، دین نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بھائی حضور نے جو فرمایا دین ہے، جو کر کے دکھایا وہی دین ہے۔ باقی جڑا مولوی نویں وچوں کو دکیا کرے تے ودیا نہیں دین کوئی نہیں۔ یہ ساڈا پیڑ دا دھندا یاد آ رہا یاد آ سب ڈیڑھ دا نظام ہی دے نویں وچوں اساں شرارت کرنے ہیں، شغلیں چھڑے ہیں۔ دین وہی ہے جو حضور نے فرمایا، جو حضور نے کر کے دکھایا، جس کا حضور نے حکم دیا۔ باقی سارے سارے اپنی خواہشات ہیں، ساری رسمیں ہیں، رواج ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، سود کی بات، منافق ہے، آپ دیکھ لیں اس کو پرافٹ کہا، پہلے اس کو انٹرسٹ کہتے تھے، پھر نام بدلا پرافٹ کہا، نفع ہے پرافٹ ہے، پھر اس کو مارکم کہا، چوتھا نام پتہ نہیں کو رکھا ہوئے تو نہیں پتہ۔ تو اگلے دیوار ایک بینک والا میرے کو آیا جی کو سارے ایک دوست کو گیا، وہ کہا جی کہ شادی کو قبول کرو، شادی نہ تھے جائز۔ وہ بیمہ کمپنی والا کو آیا بیٹھا ہی ہونا کہ زندگی کا بیمہ کراؤ حلال ہے۔ او کہ دو مولویاں دے جعلی لیٹر پیڈ توڑ بند کروں تے نہ کہیں دا مدرسہ کو گیا، دست کہیں پہ دے کسی دی عبارت بنا کے فوٹو ٹیپ کر کے وہ نیٹ تے چلے گئے۔ دیکھو یہ حضرت مولانا مولوی صاحب نے آ کے جائے۔ ہم گناہ کو جاری رکھنے کے لیے، اس کو جائز کرنے کے لیے مولویوں کا نام بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور کہیں کوئی مولوی جو ہے وہ بہک بھی جاتا ہے، آ جاتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے، تو مولوی نہ شیطان نہیں ہوتا۔ ہاں زیادہ جو میں اس وقت بھی سناتا ہوں، حضرت مولانا صاحب محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ خیر مدارس کے بانی فرمایا کرتے تھے کہ شیطان نے مولویوں کا گھر جڑا ہے نہیں کو تاڑیا ہوا ہے، ایک نشان لایا ہوا ہے۔ باقی تو میرا کام ٹھیک تھی نا بھائی، ہر پاسے بازار بھرے پے نا، کام چلتا پے، گھٹ خریدا پے، کور چلتا پے۔ ہاں جی باجی آ جاؤ تہاڈی دکان ہے، حاج صاحب آ جاؤ سارا کچھ تہاڈا ہے۔ تب کور تو تساں آغاز کرن دے پیو سو، کتھا میری دکان ہے؟ شاہی آپ کو تہاڈی دکان میں کو کور نہ مار۔ تو مولانا فرماتے تھے کہ شیطان نے مولویوں کا گھر جڑا ہے نا یہ تو نشان زد کیتا ہوئے، اتھاؤں ایدہ پوتر جڑا ہے نا جہاں حافظ بننا پہ یہ 15 سپارے پاڑ گئی بچو کٹ گئی طریقے نال بجائی۔ اچھا میرے ہوتے ہی گزری کہ میں 15 ٹپ گیا ہوں 20 سے پہنچوں میں پڑھ دیں آپ شرارتہ شروع کی تھی، شرارتہ بتایا استاد میں کو روز گھٹے میں گھٹے میں نہیں پڑھتا میں بجتا ہوں۔ شیطان کا کام ہی ہوئے یہ تھا معافی دی دعا، استاد دی دعا، ساڑھا استاد ساڑھا اسے دعا ہی کرتا تو ساڑھا مدارے سے پڑھتے تھے، استاد بڑے اچھے حضرت قاری رحیم پانی پتی رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ آدھے ہوتے ہیں ہوئے کملے ہو میں تحجد دے توڑے وجہ دعا کرے زیادہ انہوں کا سینہ کھول دے تو کی میں بچوں گا نہ بچ سکتے وہ دعا جڑی ہے نا جی وہ سنگل ہے ساڑے خیر سعودی گال تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تیسری گال حضور نے فرمائی کہ لوگ رشوت کو جائز کرے تھے۔ رسول اللہ کی میں فرمایا اس انعام دے تحفے دے نام دے اوتے کو جائز کرے تھے۔ اور میں کو دسو کوئی گال غلط ہے کیا دسو تو جج کے سامنے کھڑوتے ہیں وہ صحیح جج صاحب دستخط کرو انہیں آگیا جی ہاں چاہے کہ لال نوٹ کرو جج صاحب خود آکھے رجسٹری کروانوں آکھا نوٹ رکھتے لال دیو خدا دا نام لو اللہ دے نام دی جائے مسجد مدرسے دی جائے مہربانی کرو رجسٹری کر دیو دستخط کر دیو پرانی گال تو کہڑا ختم تھی چلتی پئی وہ جڑا وہ نال بیٹھا ہے نا پیچھا انہیں آکھا جی میں شو دے غریب بڑے جو مولوی ہیں میں کو آکھا یار مہربانی یہ پیسے تو سب وسیع لگا لو تو سجا دیو
وہ سارے نال جڑا ہے وہ ارضی نبیس انہوں نے بھی تو تعلق ہو گیا کوئی جگہ بہت سی گیا تھا انہیں 500 روپے درازی کی تھا 5000 تو 500 دے اتنے راضی کیتا انہوں نے کہا چلو یار میرا چاہ پانی تو دے کروینا دس آپ مسجد کا کام کروانے جائیں آپ سے رشوت لی جائے وہ ہے کایا ہی تھا رانا ایوب آج کو 25 سال پہلے 30 سال پہلے اور جس کی انہوں نے ہر پاس لے کھڑا ہے کئی کو 1 روپیہ ہی نہیں دینا حرام ہے کوئی مانگے تو لے سکتا ہے 6 مہینے بعد تختہ چاہے نہ ہوتا چوک میں کھڑا ہے رجسٹر مان کی جناب جلوسا کو دیتا کھڑا ہے کی نہ کرو پولیس اور رجسٹری برانچ ہی کو کٹ چھوڑے تو بعد پہ بڑا ایماندار آ گیا اگر دنیا چلانی حضور نے دنیا نہیں چلائی دنیا ہی کو تو دین کے تابع کرنا ہے سارے کام ہو رہے ہیں لیکن ان کاموں کا مقابلہ قرآن کی تعلیم کرے گی قرآن کی تلاوت کرے گی قرآن پر عمل جو ہے وہ ان سارے شیطانی افکار و نظریات اور شیطانی اعمال اور فتنوں کا مقابلہ قرآن کرے گا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں قرآن سمجھ آئے گا ورنہ نہیں سمجھ آئے گا ایک لفظ کا ایک جگہ اور معنی ہے دوسری جگہ اور معنی ہے تیسری جگہ اور معنی ہے ہم مولویوں کی زبان میں جو استاد پڑھاتے ہیں کہ محمل بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے بندہ بدل بن جائے معنی بدل ویسی ٹھیک ہے نا ایک لفظ ہے زم دا عام مطلب ہے گناہ ہن اے حضور علیہ السلام کو اللہ فرمانے لے فیلک اللہ ما تقدم من ذنب نبی تو معصوم ہے نبی تو گناہ نہیں کرے گا اس کا گناہ کرے تو ترجمہ نہیں بنتا ترجمہ کا گناہ ہے عربی زبان ہے وسیع زبان ہے اتنی آزمائش ہے امتحان ہے اگلی پچھلی آزمائش ہے جو محبوبہ تھا وہ کٹ گئے اے فتح سامنے کھڑی ہوئی نہ فتح نہ لکا فتح مبینہ اے مکہ ہن فتح تھی دا پہلا سبحان اللہ ابو غلبہ تھی ہوئی نے آزمائش ہو گئی بڑی قربانیاں دیتے تو ساں توڑے ساتھیاں نے صحابہ نے جان دیتی مال دیتا وطن چھوڑیا جائیداد چھوڑیا برادری خاندان سب کچھ میری خاطر میرے نبی دی خاطر تسا چھوڑیا اے ازمائشاں ہن مک گئے ہوئے ہن تو نہیں پتہ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اے ذنب میں مولوی صاحب نہ لگیا ہوئے قاری صاحب نہ لگیا ہوئے یا ہائی صاحب نہ لگیا ہوئے سارے یہی رواج جڑا ڈھیر مطلب ہے نہیں ڈھیر چکر دے ہونا رہا ہے صاحب ایک نہیں کوٹلے بن کے سمجھو یہ اصطلاح ہے وہ آگے ہوتے ہیں نا جی کہ کوٹلے دا حاجی دے خونی بول دا بدماش برابر ہوئے اے محاورہ مشہور ہے تھا بھائی کوٹلے جم پالا وہ ہون ایک موضوع ہے میں چھوڑے نا قرآن کا صحیح ہونا ہے تو والی میں سارے محلے کو جانتا ہے کسائی سارے محلے دی نانی ہوتی ہے وہ القرآن ہے بھائی صاحب وعدے بکواس کا چوکھا تو واپس آتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں اپنے بچوں کو بچیوں کو آپ نے اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے وقت کیا اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں بھائی یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں کہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے یہ خبر بھی حدیث میں ملی ہے کہ ایک حافظ جو ہے وہ خاندان کے 10 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا اللہ کو فرمائیں گے جا لے جا 10 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ لے خاندان کے 10 افراد کا لے جائیں گے جنت وہ اس دروازے سے داخل ہو جا اور پڑھتا جا قرآن جب تیری منزل مکمل ہو جائے گی وہی تیرا درجہ ہے وہی تیری آرام گاہ وہاں جا کے بیٹھ جائے قرآن کی تلاوت اس دن بھی چلے گی وہ نہیں باقی ہوگی اللہ کی کتاب ہے اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے لوح محفوظ پہ آیا اللہ کے اندر سے نکل کے لوح محفوظ پہ آیا لوح محفوظ سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اور لسان محمد سے اس کی تلاوت ہوئی جاری ہوا آپ نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے اور سب نے مان لیا اور صحابہ نے سنا
صحابہ کے روئے میں قرآن اتر گیا۔ تو بس بھائی سیدھی سیدھی باتیں ہیں، دین ملنے کے 3 ذریعے ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلا ذریعہ وحی ہے، عقل کے ذریعے نہ فرشتہ سمجھ میں آتا ہے نہ وحی سمجھ میں آتی ہے۔ عقل کی شکست تسلیم کرو گے، غیب پر ایمان لاؤ گے، اللہ نے صفت ہی یہی بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، تو روشنی مل جائے گی۔ پہلا ذریعہ دین ملنے کا وہ وحی ہے۔ دوسرا ذریعہ حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور گرامی، یہ دوسرا ذریعہ دین پہنچنے کا۔ وحی کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن بھی ملا، اس کی تشریح حدیث بھی ملی، زبان سے بھی ملی، عمل سے سنت ملی۔ ٹھیک ہے، حضور کے ذریعے اتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اللہ نے اتنی نعمتیں حضور کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تیسرا ذریعہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، انہوں نے براہ راست یہ دین حضور سے وصول کیا، کتاب بھی وصول کی، کتاب کی تشریح بھی وصول کی، کتاب پر عمل بھی وصول کیا، اور امت کو منتقل کیا۔ کہیں خیانت نہیں کی، نہ جبریل نے خیانت کی قرآن پہنچانے میں، ایسا نہیں ہے۔ کہیں وہی نہ تو کہیں بائے پاس آئی تو وہ رستے بھول گیا راہ، جبریل جو ہے نا جو حضور پاک بلا یہ ہوئی ہے بات، میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا۔ غلطی لا کے یوں رستے چھوٹا کھا گیا۔ قرآن کا دے کہ فرشتہ جڑا ہے وہ میرے حکم دا ہی پابند ہے، اتنا شدید ہے کہ وہ میرے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کہیں حکم بنیندہ ہی نہیں، اور انہیں سے عمل کر کے رہا دیا۔ فرشتہ نہ تھیا، اللہ معاف کرے، وہ جیلوں کا کوئی انجینئر ہوتی جڑا بول گیا ہوتی، لاہور گولبند کا کوئی پرویز ہوتی جڑا بول گیا ہوتی، میں بول سکتا ہاں، فرشتہ نہیں بولتا۔ تو وہ لے کے قلب محمد پہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے یہ جو نعمت ملی، قرآن بھی ملا، قرآن کا معنی مطلب بھی ملا، مفہوم بھی ملا، تعلیم بھی ملی، قرآن کے اخلاق بھی ملے، اس لیے کہ حضور خود اخلاق ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے سارے اخلاق قرآن کے مطابق، سارا قرآن جو ہے وہ حضور کے اخلاق میں آپ کو نظر آئے گا۔ اخلاق کا مطلب کسی کو ہنس کر ملنا ہی اخلاق نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سارے کام، سارے عمل جو ہیں وہ دین کے مطابق ہو جائیں، یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق۔ با اسلام کے نظر ہے با اسلام جناب علی اور اللہ تعالی کی وجود کو نالی، یہی کچھ چل رہا ہے، منافقت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم آج صاحب، وہ کہا با اسلام جناب علی اللہ تعالی کی وجود کو نالی، یہ کچھ ہم کر رہے ہیں، تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ تو حضور سے یہ سارا کچھ ملا۔ تیسرا ذریعہ صحابہ ہیں، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ نبی کی ایک ایک ادا، ایک ایک لفظ، نبی کا ایک ایک عمل، اللہ کے بندو نبی کے دانت بھی گن کے بتایا کہ جب حضور تبسم فرماتے تھے تو اتنے دانت نظر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال گن کے بتا دیے کہ ریش مبارک میں اتنے بال سفید تھے یہاں، کمال کرتے۔ حضور کھانا ایسے کھاتے تھے، اور جو کام کسی کے سامنے کرنے والے نہیں ہے وہ حضور نے بتائے کہ ایسے کرو۔ آدمی پیشاب کسی کے سامنے نہیں کرے گا بیٹھ کے، یہ بے حیائی ہے، گناہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا کہ ایک درخت کی اوٹ میں جا کے آپ نے اپنے کپڑے کو بھی اپنے دونوں طرف اس کو اپنے سطر کو چھپایا اور مٹی کو کھودا وہاں،
اس دور میں ٹیشو پیپر تو نہیں ہوتے تھے، پانی بھی اس طرح واپر نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ کوئی نلکے تو نہیں لگے ہوتے، پینے کو نہیں ملتا تھا استنجے کے لیے بیچارے، تو کبھی کہیں کوئی پتھر سے استنجا کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اٹھا لیتے تھے اسی سے۔ تو حضور نے زمین کو کھودا، وہ زمین بھی پتھریلی زمین ہے، چھوٹے چھوٹے وہ پہاڑی، وہاں کوئی یہ زراعت والی زمین تو ہے نہیں مکہ میں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تاکہ چھینٹے نہ پڑے، پیشاب کریں تو چھینٹے نہ پڑے۔ پانی ہے، استنجا کرنے کا بھی بتلایا کہ یہ 3 انگلیاں استعمال کرو گے، اس انگلی کو بچا لو جتنا بچا سکتے ہو۔ کبھی ہم اس کو ناک میں بھی مار لیتے ہیں، تو زیادہ یہ 2 انگلیاں کو استعمال کیا جائے، جو حضور نے بتایا۔ جیسے باپ اپنی اولاد کو ساری باتیں بتاتا ہے، ماں اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو ساری باتیں بتاتی ہے، جو ماں کی بتانے والی ہے ماں بتاتی ہے، جو باپ کی بتانے والی ہے باپ بتاتا ہے۔ تو وہاں بھی ایسے ہوا، ایک درسگاہ صفہ پر کھلی ہوئی تھی، آپ کے حجرے کے ساتھ صحابہ وہاں کے بیٹھ جاتے تھے، حضور سے تعلیم لیتے تھے، قرآن سمجھتے تھے۔ اور ایک درسگاہ جو ہے وہ حجرے کے اندر بھی تھی، وہاں اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ، وہاں آ کے امت کی بیٹیاں صحابیات وہ ان سے مسئلے سمجھتی تھی۔ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ اما عائشہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اطلاع کرتے تھے، اما ہم عائشہ فلاں آیا ہوں، بیٹھا ہوں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آیا ہوں، آپ حضور کے پاس سب سے قریب رہیں، یہ مسئلہ سمجھا دیں۔ اما نے اپنے جوان بیٹوں کو وہ مسئلے بھی بتلا دیے جو عام طور پہ کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن پتہ ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے آیا، تعلیم لینے کے لیے آیا کہ حضور نے اتنے پانی میں غسل کیا۔ غسل جنابت یہ ہے، دینی مسائل کے 3 حصے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اس امت پر، اس صدیقہ کائنات کا احسان ہے۔ تو ساری حجتیں پوری ہوئی، یہ وہی سلسلہ جو چل رہا ہے، جو 3 ذریعے وہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ۔ تو اب قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ آخری بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث میں بتلایا، قرآن میں نہیں ہے یہ بات، حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تک تمام زمانوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے جو میں آج بول رہا ہوں وہ یہی کچھ بولیں گے، یعنی میرے ارشادات ایسے ہی سنائیں گے، جو تعلیم میں نے دی ہے، جو عقیدہ میں نے دیا ہے، جس چیز کو حلال کیا، جس کو حرام کیا، اللہ کا حکم سنایا میں نے، وہ یہی کچھ بتائیں گے، اور اس میں ذرا برابر بھی گڑبڑ نہیں کریں گے، نہ کچھ نکالیں گے نہ کچھ شامل کریں گے۔ اور جو عمل آج میں کر رہا ہوں، یعنی میری سنت، اس دین پر جو میں عمل کر رہا ہوں، جیسے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے حج کیا، میں نے تجارت کی، تو وہ یہ میں تفصیل سمجھانے کے لیے یہ باقی جملے ہیں، حدیث میں نہیں ہے، یہ تفصیل سمجھانے کے لیے کہ جو میں آج کر رہا ہوں وہ یہی کچھ کریں گے، اور اس میں ذرا برابر کمی بیشی نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیں 1444 سال ہو گئے، قرآن وہی چلا آ رہا ہے، اسی طرح پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح پڑھایا جا رہا ہے، جس طرح صحابہ کو حضور نے پڑھایا، صحابہ نے آگے تابعین کو پڑھایا۔ حدیث بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، تمام مسائل بھی محفوظ ہے، تعلیم جاری ہے۔ اچھا، حضور کو قرآن جس طرح اللہ نے یاد کروایا، آج ہمارے حافظ بھی ویسے ہی یاد کرتے ہیں، نہیں بدلا طریقہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، وہ دور کرتے تھے۔ دور کا مطلب یہ اصطلاح ہمارے حافظ بچے جو ہیں یہ وہی سمجھتے ہیں، یہ استاد سمجھتے ہیں کہ ایک رکوع میں نے سنایا، دوسرا پھر جس کو میں نے سنایا میں نے وہ اس سے سنا، یعنی ایک سپارہ میں نے سنایا، پھر وہی سپارہ اس کا سنا، تو منزل یاد ہو جائے گی، سنا بھی لیا پھر سن بھی لیا، نقش ہو گیا۔ تو جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور دور کرتے تھے۔ اچھا، ویسے حضور کبھی بھولے بھی نہیں تھے، کبھی نہیں بھولے، اللہ نے بھول، نبی کے اندر نقص جو ہے وہ تو اللہ کہیں پیدا ہی نہیں ہونے دیتے نا، عیب ہے ہی نہیں۔ تو آج ہمارے بچے ویسے ہی دور کرتے ہیں،
ان کو منزلیں یاد ہو جاتی ہیں. ویسے بیٹھ کے بھی سنا دیتے ہیں, نفلوں میں بھی سنا دیتے ہیں. 2 نفل پڑھے 1 سے 12 سنا دیا, اگلے 2 نفل پڑھے تو 1 سے 12 اس کا سن لیا, یاد ہو گیا. تو ہمارے پاس تو طریقہ بھی وہی ہے بھائی, تعلیم بھی وہی ہے, کتاب بھی وہی ہے, اس کتاب کو سمجھنے کے لیے حدیث بھی وہی ہے. باقی جو حدیثیں گھڑی گئی ہیں نا, گھڑی گئی ہیں, اسی لیے نہیں لی محدثین نے ان کو. اور یہ جاہل لوگ ہیں بیچارے, قابل رحم ہے. میں ان کو برا نہیں کہتا, میں کسی کو برا نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو علم نہیں ہے, علم سے جاہل ہے. تو ان کو علم سیکھنا چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں حدیث کس کو کہتے ہیں, حدیث کس طرح جمع ہوئی, حدیث کی سند کیا ہوتی ہے, حدیث کس طرح حضور تک پہنچتی ہے, کتنے واسطے ہوتے ہیں, حدیث کی قسمیں کیا ہے, کچھ پتہ نہیں ان کو. بس ایک لفظ ہے, سن لیا اور اس پر اپنی بدتمیزانہ گفتگو شروع کر دی. محدثین نے محنت کر کے جتنی حدیثیں کھڑی ہوئی ہیں, وضعی ہیں, ان کو الگ کیا اور ساتھ ثبوت دیا ہے کہ یہ جس آدمی نے روایت کیا وہ اس کی شہرت یہ تھی, وہ جھوٹ بولتا تھا. جھوٹے آدمی کی بات جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے, پہلی بات ہے. دوسرا یہ کہ یہ حدیث جو ہے یہ باقی احادیث سے ٹکرا رہی ہے, تصادم ہے اس کا. یہ کتاب اللہ سے بھی ٹکرا رہی ہے, حدیث حضور کے کلام سے بھی ٹکرا رہی ہے. گھڑی گئی ہے, بندہ بھی 2 نمبر ہے, لہذا ریجیکٹ. وہ الگ کر دی, امت پر احسان کیا. تو ایسے ایسے جاہل بیٹھے ہیں. ایک جاہل صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور وہ اپنی گفتگو کے حق میں دے رہا تھا, دلیل دے رہا تھا. میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, دیکھیں جی حدیث, میں نے کہا حدیث کہا, اس نے کہا جی موضوعات کبیر میں لکھی. اب وہ موضوعات کبیر ہوا ہے جس میں ساری جھوٹی حدیثیں گھڑی ہوئی جمع کی ہوئی. اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کی حیثیت کیا ہے. بھائی ان باتوں کو آپ بڑے ہوں گے ماشاءاللہ, قرآن پڑھیں گے, پڑھ لیا, اب اس کو سمجھیں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, عالم بنیں گے, حدیث پڑھیں گے, فقہ پڑھیں گے, اپنے ماں باپ کا, اپنے استادوں کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو شیطان کے حفظ سے بچائے اور حفاظت فرمائے. جی نہیں بتاؤ بس. ہاں آپ اکٹھے ہو جاؤ, آپ پڑھو گے. کون سا وہ آمن الرسول ہے, بس یہ ان کا سبق آخری ہے, میرے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں, نماز پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.